الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا کہ کیسی، ضربا بیان فرمائی، کیف ضربا کیسی بیان فرمائی، اللہ تعالی نے، مثلا مثال، کلمتاً طیبتاً کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ کلمے کی۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ کلمہ کی کیا مثال بیان فرمائی ہے؟ کالشجرہ، جیسے ایک درخت، طیبہ پاکیزہ، عمدہ، بہترین، اصلھا اس کی جڑیں، ثابتن وہ زمین کی گہرائی میں گڑی ہوئی ہیں، اصلھا اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین کی گہرائی کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، گڑی ہوئی ہیں، وفرعھا اور اس کی جو شاخیں ہیں، فی السماء وہ آسمان میں ہیں، وفرعھا فی السماء اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں ہیں، تؤتی دیتا ہے وہ، اکلھا اپنا پھل، کل حین ہر لمحے، ہر وقت، ہر لمحے، ہر آن وہ اپنا پھل دیتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دے رہا ہے، وَيَضْرِبُ اور بیان فرماتے ہیں اللہ الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں۔ اگلی آیت کے اندر وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، کلمہ خبیثہ کا تذکرہ بھی اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ ابھی بیان ہوا ہے کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمہ، عمدہ کلمہ، بہترین کلمہ۔ کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ کلمہ طیبہ سے مراد اللہ کا پورا دین ہے، اللہ کا پورا دین ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی ہر تعلیم، وحی، ہدایت، رہنمائی کا اقرار کرتا ہے، اور آخرت پر وہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور وہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں اور کتابوں کا اقرار کرتا ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ پوری کائنات اس کلمہ طیبہ کو قبول کرتی ہے، پوری کائنات اس کلمہ طیبہ کو قبول کرتی ہے۔ دیکھیں یہاں مثال دی گئی ہے درخت سے۔ اب جب درخت لگایا جاتا ہے نا تو زمین اس کی جڑ کو قبول کرتی ہے، اور جو فضائیں ہیں وہ اس کی شاخوں، ٹہنیوں اور اس کے پھل کو قبول کرتے ہیں، اور جو ہوائیں ہیں وہ اس کو مستحکم کرتی ہیں، جو بارشیں ہیں وہ اس کو اور مضبوط اور پھیلاتی ہیں، اور جو سورج کی روشنی، چاند کی روشنی ہے وہ اس کو نفع دیتی ہے۔ گویا کلمہ طیبہ جو ہے پوری کائنات اس کو قبول کرتی ہے، اس کو تسلیم کرتی ہے۔ تو جو ایمان ہے، کلمہ ایمان ہے، کوئی بھی چیز اس میں ہے تو پوری کائنات اس کو قبول کرتی ہے۔ نمبر ایک، اس کا ایک تو مفہوم یہ ہے، اور بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہاں پر جو مثال دی گئی ہے یہ مومن کے دل کی ہے، کہ جس طرح زمین کے اندر ایمان جو ہے، وہ جڑیں جو ہیں زمین کے اندر، درخت کی جڑیں زمین کے اندر پھیلتی ہیں، اور وہ زمین کے اندر اپنی وہ استحکام پکڑتی ہیں زمین کے اندر، اسی طرح جو کلمہ طیبہ ہوتا ہے یہ مومن کے دل کے اندر وہ جڑ پکڑتا ہے، استحکام پکڑتا ہے۔ پھر جس طرح درخت جو ہے وہ پھیلتا ہے
اور وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، فضاؤں کے اندر اٹھتا ہے، وہ پھیلتا ہے وہ۔ تو اسی طرح جو مومن کے جو اعمال ہیں وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کے حضور قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ اور جس طرح درخت پھل دیتا ہے تو مومن کا ایمان اس کو پھل دیتا ہے، ہمہ وقت مومن کا ہر عمل نفع ہے، اسی نفع کو اللہ نے یہاں پھل سے تعبیر دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ بات جو اللہ کے دین کی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ پوری کائنات اس کو ایکسپٹ کرتی ہے، پوری کائنات اس کو قبول کرتی ہے، پوری کائنات اس کو جگہ دیتی ہے، اس کے لیے معاون بنتی ہے۔ تو الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، آپ نے دیکھا اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیا بیان کی کہ شجرۃ طیبہ، جیسے پاکیزہ درخت، عمدہ درخت، بہترین درخت، اصلها ثابت، اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر گہرائی کے اندر مستحکم ہوتی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کے اندر پھیلتی ہیں، تؤتی اکلھا، اور وہ دیتا ہے اپنا پھل کل حین، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال، کالشجرہ، جیسے درخت، خبیثہ، خبیث، جیسے ایک خبیث درخت، اجتثت، جو اکھیڑ لیا جاتا ہے، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، ما لہا، اور نہیں ہوتا اس کے لیے، من قرار، کوئی استحکام، کوئی مضبوطی، اور اس کی کوئی مضبوطی اور کوئی اس کا استحکام نہیں ہوتا۔ کلمہ خبیثہ سے کیا مراد ہے؟ کلمہ خبیثہ سے مراد ہے اللہ کے دین کے برعکس اور اس کے خلاف جو بھی نعرہ ہے، جو بھی دعویٰ ہے، جو بھی نظام ہے اور جو بھی تعلیم ہے، وہ کلمہ خبیثہ ہے۔ جو کفر کا اظہار کرے، جو شرک کا اظہار کرے، جو اللہ کی نافرمانی کا اظہار کرے، جو اللہ سے بغاوت کا اظہار کرے، وہ کلمہ خبیثہ ہے، وہ کلمہ خبیثہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک خبیث درخت۔ اب خبیث درخت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا درخت، ایسا کوئی جھاڑ جھنکاڑ کہ زمین اس کو قبول نہیں کرتی، زمین اس کی شاخوں کو اپنے اندر نہیں پھیلنے دیتی، وہ بس چند وہ ذرے ہوتے ہیں، چند اب جڑیں ہوتی ہیں جو زمین کی بس اوپر تھوڑی سی ہوتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی شخص جب اس کو پکڑتا ہے، یوں پکڑتا ہے، تو وہ اکھڑتا ہوا باہر آتا ہے۔ کائنات اس کو قبول نہیں کر رہی، زمین اس کو قبول نہیں کر رہی، اس لیے وہ پھیلتا بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اونچائی کی طرف اڑتا بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کوئی اتنا پھل بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات اس کو قبول نہیں کر رہی۔ تو جو کلمہ خبیثہ ہے نا، اصلاً اللہ کی کائنات اس کو قبول نہیں کرتی، اصلاً اللہ کی کائنات، لیکن صرف انسانوں کے امتحان کے لیے اللہ نے اس کو باقی رہنے دیا ہے دنیا کے اندر، صرف انسانوں کے امتحان کے لیے، ورنہ اللہ کی جو کائنات ہے یہ اس کو فساد کہا جاتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتی، اسے کلمہ خبیثہ کہا جاتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتی، اسے بغاوت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے وہ جو سرکشی اور بغاوت ہوتی ہے اس کو دھو دیا جاتا ہے، بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو کچھ عرصے کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے پیچھے بہت ساری قوموں کے واقعات پڑھے، قوم عاد، بڑا عروج، سب کچھ، لیکن کلمہ خبیثہ کچھ عرصے تک انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کو برداشت کیا گیا، پھر اس کو دھو دیا گیا، ختم، کأن لم یغنوا فیہا، نام و نشان مٹا دیا گیا۔ وجعلناہم احادیث، بس وہ قصے کہانیاں بن کر رہ گئے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی اور اللہ کے دین کے خلاف ہے، وہ کلمہ خبیثہ ہے، اصلاً کائنات اس کو قبول نہیں کرتی۔
اور اصلاً کائنات اس کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ ایک اللہ کا فطری نظام ہے، یہ اللہ کا نا ایک فطری نظام ہے۔ اور کبھی اس پر غور کیجئے گا کہ اللہ کا جو فطری نظام ہے بڑا مضبوط ہے، بڑا مستحکم ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ اللہ نے ہمیں نا ایک وجود دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا فطری تخلیق ہے اللہ کی۔ اس کے اندر کوئی غلط چیز چلی جائے نا تو یہ وجود اس کو برداشت نہیں کرتا۔ کوئی غلط چیز چلی جائے نا تو یہ وجود اس کو برداشت نہیں کرتا۔ پیٹ خراب ہو جائے گا، وامٹنگ آ جائے گی، پھوڑا بن کے نکل جائے گا، پھنسی بن کے نکل جائے گا، گلٹی بن جائے گا، تاکہ آپریشن کرو نکالو اس کو۔ یہ ہے مثال، یہ فطری وجود، یہ غلط چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ کی یہ پوری کائنات جو ہے وہ کلمہ خبیثہ کو برداشت نہیں کرتی، لیکن صرف انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اس کا خاتمہ فرماتے رہتے ہیں، اور وہ خاتمہ ہوتا رہتا ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال کشجرۃ خبیثہ، جیسے خبیث درخت، اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے اکھیڑ لیا جاتا ہے، ما لها من قرار، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہوتا۔ یثبت، قائم کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، مستحکم کرتے ہیں اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو، بالقول الثابت، ایک مضبوط قول کے ساتھ۔ اللہ ایمان والوں کو ایک مضبوط قول کے ساتھ جماتے ہیں، مستحکم کرتے ہیں، ان کو پائیدار بناتے ہیں، ان کو فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اگر ایمان والے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایمان والے قول ثابت کے ساتھ ڈٹ جائیں نا، کفر کچھ نہیں کر سکتا ان کا۔ ایمان والے قول ثابت کے ساتھ ڈٹ جائیں، کفر کچھ نہیں کر سکتا ان کا، کفر ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایمان والے قول ثابت کو چھوڑ دیں تو پھر ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ قول ثابت اللہ کا دین ہے، اللہ کی تعلیم ہے جو ایمان والوں کے لیے ہے، اللہ کا کلمہ ہے، سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ۔ ایمان والے اگر اس قول ثابت کے ساتھ ڈٹ جائیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو مضبوط کرتے ہیں، جماتے ہیں، بالقول الثابت، قول ثابت کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ وَيُضِلُّ، اور گمراہ کرتے ہیں اللہ الظالمین، ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور جو چاہتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ مسلمان اٹھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ان کے پاس کیا ہے؟ قول ثابت ہے، ان کے پاس قول ثابت ہے، پھیلتے ہیں پھیلتے ہیں پھیلتے 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 پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ، پوری دنیا ان کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، پوری دنیا ہلائی انہوں نے، پوری دنیا ہلا کے رکھ دی، کیونکہ قول ثابت تھا ان کے پاس، اللہ کا وہ دین خالص شکل کے اندر، وہ خالص شکل میں لے کے چلے۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کو، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، بدلو، جنہوں نے بدل ڈالا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کفرن، ناشکری سے، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا، وَأَحَلُّوا، اور لا کھڑا کیا، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، تباہی کے گھر، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا کھڑا کیا، اور وہ تباہی کا گھر کون سا ہے؟ جہنم، جہنم، یصلونہا، اور یہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، بہت برا ٹھکانہ ہے یہ۔ اللہ کی نعمت کیا تھی؟ اللہ کا دین، اور اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ کفر کا راستہ اختیار کیا، اور نتیجہ کیا ہوا اس کفر کا؟ کہ وہ خود بھی تباہ ہوئے اور اپنی قوم کو بھی تباہ و برباد کیا۔ ہم ابھی 12ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں فرعون کے بارے میں، یخدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود، کہ وہ اپنی قوم کو فرعون کل قیامت کے دن لیڈ کرے گا اور جہنم میں لے کے جائے گا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔
وجعلوا اور بنائے ان لوگوں نے للہ اللہ کے اندادن شریک، اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے لیضلوا تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں عن سبیلہ اللہ کی راہ سے۔ اور یہ یاد رکھیں یہ جہاں جہاں آتا ہے نا شرک کا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور شریک بنائے، یہ شرک صرف اس زمانے تک نہیں تھا، آج بھی چلا آ رہا ہے، جوں کہ توں شکل بدل گئی ہے بس اس کی۔ شیطان آج بھی شرک لے کے چل رہا ہے، بس اس کو ذرا ماڈرن شکل کے اندر وہ لے کے آیا۔ اب تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بنائے ہوتے تھے بت، وقت گزرتا ہے اور اب کیا ہے لوگوں نے نظام بنا لیے ہیں خود، اور اس نظام کو وہ پوجتے ہیں اور اس کے لیے وہ لڑتے ہیں۔ یہ آج کا شرک ہے، یہ آج کا شرک ہے۔ ہاں مثال کے طور پر اس وقت دنیا کو جس بہت بڑے نظام کے اندر جکڑا گیا ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ بھائی اس کو ہم دنیا کے اندر لاگو کریں گے، چاہے جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا، اور جو اس کے مقابلے پہ آئے گا تباہ کر دیں گے اس کو، جو اس کے مقابلے پہ آئے گا۔ اب دنیا جو ہے اس نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اب اس کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، اس کے لیے بجٹ پیش کر رہی رکھ رہی ہے، ہاں پیسے خرچ کر رہی ہے۔ یہ وہی ہوتا تھا نا پہلے زمانے کے اندر، بھئی ہمارا یہ نظام ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے پیسہ بھی لگائیں گے ہم، اس کے لیے ہم جان بھی دیں گے، اس کے لیے ہم خون بھی دیں گے، اس کے لیے ہم فوجیں بھی رکھیں گے۔ تو آج شرک یہ ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ دنیا اس کفر کو اس کے سامنے جھکتی ہے، اس کے سامنے سجدے کرتی ہے، اس سے توقعات رکھتی ہے، اس سے مدد مانگتی ہے، ہاں، اور سمجھتی ہے کہ مشکل کے وقت ہمیں بچانے والے یہ ہیں، مشکل کے وقت ہمیں بچانے والے یہ ہیں۔ اب دنیا کا بالکل یہی مائنڈ ہے، بالکل تصور یہی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اور ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے۔ اب دیکھیں اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ ہمیں ہدایت بھی دے۔ ہمارے ہاں ایک ڈرامہ چلتا ہے بہت بڑا، آئی ایم ایف سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، آئی ایم ایف ہماری بات مانے گا، آئی ایم ایف ہمیں دے گا، وہ قسط دے گا، قسط دے گا تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، وہ قسط نہ دے گا تو ہم مر جائیں گے، ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ اور کیا ہے شرک؟ اور کیا ہے شرک؟ اور کیا ہے؟ اب ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، قوم کو لگایا گیا ہوتا ہے، اور پوری توقع کس سے ہے؟ اللہ کا نام ہی نہیں کہیں پر، خدا کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ خدا آپ پورے ہمارے اس نظام کے اندر کہیں پر دکھا دیں کہ بھائی ہم تو اللہ کی ذات سے مدد کا سوال کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، اس کے مرضی کے تحت چلیں گے، کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آئی ایم ایف دے گا تو چلے گا، امریکہ امداد دے گا تو چلے گا، نہیں دے گا تو ہم مر جائیں گے، ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہم بھوکے مریں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں اللہ کی راہ سے۔ قل آپ فرمائیے تمتعوا، تمتعوا کہ کر لو، تھوڑا بہت جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، جو عیش و عشرت کرنی ہے کر لو، فإن مصيركم بے شک تم سب لوگوں کا جو انجام ہے إلى النار جہنم کی آگ ہے۔ قل آپ فرمائیے لعبادی میرے بندوں سے، الذین آمنوا جو ایمان لائے، آپ میرے ان بندوں سے فرمائیے جو ایمان لائے۔ اب ایمان لانے کا مطلب سمجھنا ہے اس کو، اور وہ یہ ہے کہ وہ کفر کے پیچھے نہیں بھاگتے، ان کی امیدیں اور توقعات اور ان کے بجٹ اور ان کے سب کچھ، وہ کفر کا محتاج نہیں ہوتا، وہ کفر کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور اپنی سی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں مشکل پیش آتی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قل آپ فرمائیے لعبادی میرے ان بندوں سے، الذین آمنوا جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ نماز قائم کریں، وینفقوا اور خرچ کریں، مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا ہے، سرا وعلانیہ اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی، جو ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کریں، من قبل اس سے پہلے ان یاتیا کہ آ جائے، یوم وہ دن،
اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فی، جس میں کوئی لینا دینا نہیں ہو سکے گا، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی تعلق کام آئے گا۔ اللہ، اللہ الذی، وہ ہے، خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمینوں کو پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا، چلا رہا ہے۔ یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو جو اللہ آسمانوں اور زمینوں کے نظاموں کو چلا سکتا ہے، وہ تم لوگوں کا یہ چھوٹا سا، یہ ایسے ذرہ سا خطہ، یہ نہیں چلا سکتا؟ کیا وہ یہ نہیں چلا سکتا؟ خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمینوں کو پیدا کیا، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به، اور پھر اللہ نے نکالے، بھی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، تمہارے استعمال کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، وسخر، اور اس نے مسخر کیا، لکم، تمہارے لیے، الفلک، کشتیوں کو، لتجریا، تاکہ وہ رواں دواں رہیں، فی البحر، سمندروں کے اندر، بامرہ، اس کے حکم سے، وسخر، اور اس نے چلایا، لکم، تمہارے لیے، الانہار، نہروں کو، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو چلایا، وسخر لکم الشمس، اور اس نے تمہارے لیے چلایا سورج کو اور چاند کو، دائبین، اور یہ مسلسل رواں دواں ہے، دائبین، مسلسل رواں دواں ہے یہ، وسخر، اور اس نے مسخر کیا، لکم، تمہارے لیے، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو۔ یہ مسخر کرنا، تابع کرنا، یہ کیا ہے کہ بھائی انسان کا فائدہ اس طرح ہے، لہٰذا اے زمین تو اس طرح رہے، انسان کا فائدہ اس طرح ہے، لہذا اے سورج تو اس طرح چلتا رہے، انسان کا فائدہ اس میں ہے، لہذا دن رات تم اس طرح آتے رہو، اور انسان کا فائدہ اس طرح ہے، لہذا اے پانی دیکھ، انہیں دبونا نہیں ہے، ان کو، یہ تیرے اوپر تیریں گے، ان کو تیرنے دے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ وسخر لکم اللیل، اور اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے دن کو اور رات کو، وآتاکم، اور اللہ نے عطا کیا تمہیں، من کل، ہر وہ چیز، ما سألتموہ، جو تم نے اس سے مانگی، جو تم نے اس سے مانگی، اس نے ہر وہ چیز تمہیں عطا کی، وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم شمار کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم تو گن بھی نہیں سکتے، تم تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان الانسان، بے شک یہ جو انسان ہے، لظلوم کفار، یہ بڑا ظالم ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے، یہ بڑا ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ بس یہ اکثر کا تذکرہ ہے، اکثر انسان ایسے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کے بہت انسان ایسے ہیں جو ظالم نہیں ہیں، جو فرما بردار ہیں، جو ناشکرے نہیں ہیں، شکر گزار ہیں، لیکن ایک اکثریتی جو مزاج ہے وہ یہ ہے۔